अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को नैब केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। ये हर लिहाज से अपनी नोयत का मुनफरिद केस है और एक ऐसा केस है जो साबित करता है कि दुनिया क्यों पाकिस्तान में सहाफ़ती और दीगर जमहूरी आज़ादियों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, क्योंकि इस एक केस की वजह से दुनिया की सहाफ़ती तंजीमों और आलमी इदारों ने पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी पर सवालात उठाए और पाकिस्तान की बदनामी हुई। क्योंकि मार्च 2020 में नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन के मरहले में, यानी शिकायत की तस्दीक के मरहले में ही पेशी के दौरान मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और ये अपनी नोयत का एक अनोखा वाक़या था। और फिर तकरीबन 8 महीने तक मीर शकीलुर रहमान बगैर कोई इल्ज़ाम साबित हुए ज़ेरे हिरासत रहे और फिर 9 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली और वो ज़मानत पर रिहा हुए। इस दौरान आलमी इदारे मुल्क में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर सवालात उठाते रहे और ये कहते रहे कि जब मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का सरबराह ऐसे मनगढ़ंत केस में बगैर कुछ साबित हुए ही जेल की सलाखों के पीछे होगा तो मुल्क में मीडिया आज़ाद कैसे हो सकता है। इस हवाले से आर्टिकल्स लिखे गए, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूमत को ख़त लिखा, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गिरफ्तारी की मजम्मत की, तमाम बड़े आलमी सहाफ़ती इदारों ने तशवीश का इजहार किया और सिर्फ आलमी इदारों ने ही नहीं, मकामी सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक के इदारों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस ने नैब के केस और मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और मुल्क में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई और अब तकरीबन 2 साल के बाद लाहौर की एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के पूरे केस का इन्हिसार 2 ग्राउंड्स पर है। पहला ग्राउंड यह है कि मुल्ज़िम मीर शकीलुर रहमान ने ज़ायद या इजाफी ज़मीनों की कीमत मार्केट प्राइस के बजाय रिजर्व प्राइस पर अदा की है। और दूसरा ग्राउंड यह है कि एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए मीर शकीलुर रहमान को कंपोजिट ब्लॉक में प्लॉट्स की अलॉटमेंट की गई है, जिसमें 2 स्ट्रीट्स भी शामिल हैं। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात तस्लीम शुदा है कि मीर शकीलुर रहमान को प्लॉट की अलॉटमेंट 1986 में हुई है और इजाफी ज़मीन के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मीर शकीलुर रहमान को हिदायत की थी कि वो इजाफी ज़मीन के लिए रिजर्व प्राइस में कीमत अदा करें और फिर मीर शकीलुर रहमान ने ऐसा ही किया, कीमत अदा कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक किसी भी अथॉरिटी ने किसी भी स्टेज पर कभी यह एतराज़ नहीं उठाया कि मीर शकीलुर रहमान को इजाफी ज़मीन की कीमत रिजर्व प्राइस पर नहीं बल्कि मार्केट प्राइस पर अदा करनी है और उन्होंने अदायगी रिजर्व प्राइस पर कर दी है। अदालती फैसले के मुताबिक अलबत्ता रिकॉर्ड में ख़त मौजूद है जो LDA के साबिक डायरेक्टर ने मीर शकीलुर रहमान की अहलिया को लिखा था और तकाजा किया था कि उन्हें इजाफी ज़मीन की अदायगी मार्केट प्राइस पर करनी है, लेकिन LDA की जानिब से यह ख़त 1990 में नई पॉलिसी आने के बाद लिखा गया था और उस पॉलिसी का इतलाक माजी के केसेस पर नहीं हो सकता था बल्कि ये सिर्फ मुस्तकबिल के केसेस पर नाफिजुल अमल हो सकती थी। इसलिए LDA की जानिब से जो ख़त 1992 में लिखा गया उसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत ही नहीं है और जिरह के दौरान ये बात तस्लीम की गई है कि जिस पॉलिसी का ऐलान 1990 में हुआ था जिसके तहत इजाफी ज़मीन की अदायगी मार्केट प्राइस पर करनी थी वो सिर्फ मुस्तकबिल के केसेस के लिए थी और जब इस पॉलिसी का इतलाक मुस्तकबिल के केसेस पर होना था तो कैसे दरख्वास्त गुजार यानी मीर शकीलुर रहमान को इजाफी ज़मीन की अदायगी का कहा जा सकता है जिसकी अदायगी वो पहले ही 1986 में कर चुके हैं। इसलिए जो 1992 में LDA की जानिब से मीर शकीलुर रहमान की अहलिया को ख़त लिखा गया वो बुनियादी इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। अदालती फैसले के मुताबिक सिर्फ यही नहीं बल्कि LDA के इस ख़त का जवाब मीर शकीलुर रहमान की अहलिया की तरफ से दे दिया गया था, लेकिन इस जवाब के बाद मीर शकीलुर रहमान या उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को बकाया जात की अदायगी के लिए कोई डिमांड नोटिस नहीं भेजा गया। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि 1992 से लेकर अब तक बकाया जात की अदायगी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक ये हकीकत कि मीर शकीलुर रहमान पर इजाफी ज़मीन के लिए कोई बकाया जात की अदायगी वाजिब नहीं है, इस बात से भी मदद मिलती है कि जब भी कोई अलॉटी या ज़मीन का मालिक LDA में NRC यानी नो रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दायर करता है तो इदारा सर्टिफिकेट के इजरा से पहले तमाम अदायगियों की तस्दीक करता है और मीर शकीलुर रहमान ने मुतअद्दिद दफ़ा NRC के लिए अप्लाई किया और एक दफ़ा भी मीर शकीलुर रहमान को यह कहकर NRC का इजरा नहीं रोका गया कि आपने किसी भी बकाया जात की अदायगी करनी है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 में तमाम तस्दीकी अमल के बाद इदारे की जानिब से मीर शकीलुर रहमान को नो रिकवरी सर्टिफिकेट यानी NRC जारी किया गया और अदायगियों की तस्दीक के बाद ट्रांसफ़र डीड की एग्जीक्यूशन के लिए केस की मंजूरी दे दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि 2016 के बाद से मीर शकीलुर रहमान पर कोई वाजिबुल अदा रकम नहीं थी। इसी तरह
اور 2009 میں بھی میر شکیل الرحمان کو بنا کسی رکاوٹ کے NRC جاری کیا گیا۔ گواہوں کے بیانات اور LDA کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ میر شکیل الرحمان پر کوئی بقایا جات کی ادائیگی نہیں تھی۔ تو پھر 20 سال گزرنے کے بعد کیسے LDA یا کوئی ادارہ یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ میر شکیل الرحمان پر کوئی واجب الادا رقم باقی ہے اور وہ بھی موجودہ مارکیٹ پرائس پر؟ عدالتی فیصلے کے مطابق اسی سے ہی ملتے جلتے نور حسن خان اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی ماضی کی رقم کا موجودہ مارکیٹ پرائس پر تقاضا کرنا غیر قانونی ہے اور نا انصافی پر مبنی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میر شکیل الرحمان کے کیس میں اضافی زمین کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایک پرائس اسسمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی، وہ بھی 1 سالوں پرانی اور کلوزڈ ٹرانزیکشن پر، اور وہ بھی متعلقہ ادارے LDA کی طرف سے نہیں بلکہ نیب کی خواہش پر یہ کمیٹی بنائی گئی۔ اور اس کے باوجود پرائس اسسمنٹ کمیٹی نے جو اس کیس میں رپورٹ تیار کی وہ بھی خامیوں سے بھری ہوئی ہے اور نامکمل ہے، کیونکہ یہ کمیٹی صرف ڈائریکٹر لینڈ پر مشتمل تھی اور پریکٹس کے مطابق پرائس اسسمنٹ کمیٹی LDA کے 1 سے زائد افسران پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ جو قابل وصول رقم رپورٹ میں لکھی گئی ہے اس کا تعین پرائس اسسمنٹ کمیٹی نے کیا تھا۔ اور یہ بات درست ہے کہ کسی بھی زمین کی قیمت کا تعین صرف ڈائریکٹر لینڈ نہیں کر سکتے، کسی بھی پراپرٹی ویلیویٹر کی قیمت کے تعین سے متعلق رپورٹ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ مگر اس بات کے باوجود بھی کہ جس طرح سے بھی زمین کی ویلیویشن کی گئی اس کے بعد بھی کوئی خط میر شکیل الرحمان کو نہیں لکھا گیا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس سے متعلق ایک اہم نقطہ اٹھایا اور لکھا کہ اگر یہ بات درست تسلیم کر بھی لی جائے کہ LDA کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہمایوں فیض اور سابق ڈائریکٹر لینڈ ڈپارٹمنٹ نے یا LDA کے کسی بھی اہلکار نے میر شکیل الرحمان کو رعایت یا فائدہ پہنچایا، تو پھر ان حکام کے خلاف محکمے کی طرف سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ جن شریک ملزمان کی بات کی گئی ہے ان کے خلاف ان کے محکمے نے ان کی سروس کے دوران کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور اگر میر شکیل الرحمان نے 1986 سے لے کر اب تک اضافی زمین کی ادائیگی مارکیٹ پرائس پر نہیں کی اور LDA میں آنے والے کسی بھی DG یا ڈائریکٹر لینڈ نے کبھی بھی اس حوالے سے میر شکیل الرحمان کو کوئی خط نہیں لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ LDA میں آنے والے تمام DG اور ڈائریکٹر لینڈ کے خلاف نیب اور LDA کی کارروائی بنتی ہے، جبکہ آنے والے کسی بھی DG یا ڈائریکٹر لینڈ کو اس کیس میں شریک ملزم نہیں بنایا گیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ گزشتہ 34 سالوں میں LDA میں 10 ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر لینڈ آئے اور کسی نے بھی آج تک زمینوں کو یکجا یعنی کنسولیڈیٹ کرنے کے استثناء اور اسٹریٹس کے معاملے پر اعتراض نہیں اٹھایا، اور LDA کی جانب سے بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس لیے جن ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر لینڈ کے خلاف کیس بنایا گیا ہے وہ کیس امتیازی سلوک کا کیس ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق LDA کو درخواست گزار اور شریک ملزمان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور LDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رائے محمود حسین نے واضح الفاظ میں تسلیم کیا کہ میر شکیل الرحمان کی طرف سے ریزرو پرائس وقت پر ادا کر دی گئی اور اس سے LDA کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق یہ بات درست ہے کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہو کہ کسی بھی اتھارٹی نے اس معاملے پر کسی نقصان کی نشاندہی بھی کی ہو، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اضافی زمین کی ریزرو پرائس وقت اور ضابطۂ کار کے مطابق ادا کی گئی۔ اور اگر اس بات کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے کہ میر شکیل الرحمان پر LDA ایکٹ کے تحت کوئی واجب الادا رقم موجود ہے تو وہ ان سے لینڈ ریونیو کے ایریئرز کی حیثیت سے وصول کی جا سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میر شکیل الرحمان اور شریک ملزمان پر جو دوسرا چارج ہے وہ ایگزمپشن پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ میر شکیل الرحمان کو کینال بینک پر کمپوزٹ بلاک میں ایک کینال پر مبنی 59 پلاٹس الاٹ کیے گئے تھے جس میں 2 اسٹریٹس بھی شامل تھیں، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ الاٹمنٹ 1986 میں ہوئی تھی اور اس وقت نہ ہی جوہر ٹاؤن فیز 2 لاہور کا ترقیاتی کام شروع ہوا تھا اور نہ ہی اس کا ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی تھی۔ اور یہ بات درست ہے کہ جوہر ٹاؤن فیز 2 کی انتظامی منظوری 1989 میں دی گئی تھی اور اس کا ماسٹر پلان 1990 میں سینکشن ہوا تھا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ کسی نے بھی LDA سے اضافی زمین کے استثناء سے متعلق شکایت بھی نہیں کی تھی۔ جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جس وقت میر شکیل الرحمان کو الاٹمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت نہ ہی جوہر ٹاؤن فیز 2 کی منظوری دی گئی تھی اور نہ ہی اس کا ماسٹر پلان بنا تھا، اس لیے جو پلاٹس میر شکیل الرحمان کو اتھارٹی کی طرف سے الاٹ ہوئے وہ قانونی اختیارات سے ہوئے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن نے یہ الزام ہی عائد نہیں کیا کہ اختیارات کے غلط استعمال سے ملزم یا شریک ملزم نے کوئی غیر قانونی فائدہ اٹھایا ہے، جو نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 کا بنیادی جز ہے۔
ہو سکتا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایگزیمپشن پالیسی کی کچھ خلاف ورزی ہوئی ہو، مگر ایسی کسی بھی خلاف ورزی کو اختیارات کے غلط استعمال کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مجرمانہ ذمہ داری کو ثابت کرنے کے لیے پروسیکیوشن کو ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ کیس میں کلیئر کٹ یعنی واضح مجرمانہ نیت موجود ہے۔ صرف کسی پروسیجرل اصول کی خلاف ورزی، کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا جرم بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے عدالت نے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کے متعدد فیصلوں کے حوالے دیے اور پھر لکھا کہ نیب کا کیس صرف گمان اور مفروضے پر مبنی ہے۔ ریکارڈ پر بدنیتی ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ایل ڈی اے کے جن حکام پر کیس بنایا گیا اس کیس کو اختیارات کے غلط استعمال کے کیس کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس بات سے قطع نظر کے بات کتنی بھی سنگین یا بڑی ہو، وہ اس وقت تک نیب آرڈیننس کے تحت جرم نہیں بنتا جب تک وہاں مجرمانہ نیت یا جرم کا علم یا مجرمانہ ذہن کا عنصر موجود نہیں ہوتا۔ صرف کسی عوامی عہدیدار کی طرف سے بے قاعدگی کافی نہیں، کیونکہ پروسیکیوشن کو اختیارات کے غلط استعمال کا اپنا کیس اس پیرائے میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ملزم کے پاس خود کو یا کسی اور کو فائدہ پہنچانے کی نیت موجود تھی، اور یہاں ایل ڈی اے سے وابستہ شریک ملزمان کی طرف سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کا کوئی بھی ثبوت ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اس لیے پروسیکیوشن شریک ملزمان پر اختیارات کے غلط استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میر شکیل الرحمان کو اس کیس میں ارتکاب جرم میں اعانت کرنے کے طور پر چارج کیا گیا ہے، لیکن جب نیب اپنا بنیادی کیس ہی ثابت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تو ارتکاب جرم میں اعانت کا معاملہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور میر شکیل الرحمان سے متعلق جرم کی اعانت کا کوئی معمولی سا ثبوت بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزم ہمایوں فیض رسول پر الزام ہے کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان کو غیر ضروری فائدہ پہنچانے کے لیے ایگزیمپشن پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی سمری اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کو بھجوائی، جبکہ ملزم میاں بشیر احمد پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر 2 متبادل تجاویز میر شکیل الرحمان کی الاٹمنٹ کے لیے تیار کی جس کے وہ مستحق نہیں تھے، اور پھر 59 کینال زمین کا ایگزیمپشن لیٹر بھی جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد ریکارڈ پر نہیں لائے گئے جس سے ملزم ہمایوں فیض رسول اور ملزم میاں بشیر احمد پر سمریز آگے بھیجنے کے لیے بدنیتی ثابت ہوتی ہو، اور نہ ہی الزام عائد کیا گیا ہے کہ شریک ملزمان نے خود سے کسی بھی طرح کا مالی یا غیر قانونی فائدہ حاصل کیا ہو۔ صرف سمریز آگے بھیجنے سے کرپشن کا کیس نہیں بنتا اس وقت تک جب تک کہ ایسے ثبوت سامنے نہیں آتے کہ ایسے اقدام بدنیتی کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس کیس میں تمام اسٹار گواہوں کی جرح کی گئی ہے، اور جو مواد نیب کے بقیہ گواہوں کے ثبوت کی حیثیت سے ریکارڈ پر لایا گیا وہ رسمی ہیں۔ جو اس کیس میں شکایت کنندہ ہے وہ تو اس علاقے کا رہائشی ہی نہیں ہے جس علاقے سے متعلق کیس ہے، اس لیے شکایت کنندہ کے کوئی حقوق ہی متاثر نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ متاثرہ شخص کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نیب کے پاس ایسا کوئی بھی مواد موجود نہیں ہے جو اس کیس میں میر شکیل الرحمان اور دیگر شریک ملزمان کا ملوث ہونا ثابت کرتا ہو، اور اس حوالے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس کیس میں ملزمان کو سزا ہو سکے۔ اس لیے اس کیس کی مزید کارروائی بیکار عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جسے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت روکنا ہوگا، اور عدالت اس وقت اپنے اس اختیار کا استعمال کر سکتی ہے جب موجودہ ریکارڈ کو درست مانتے ہوئے سزا کا امکان ہی موجود نہ ہو، یا جہاں الزامات بے بنیاد ہوں اور مزید کارروائی قانون کے عمل کے ساتھ کھلواڑ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اس تناظر میں جو درخواست میر شکیل الرحمان نے دائر کی ہے اسے منظور کیا جاتا ہے، اس لیے درخواست گزار میر شکیل الرحمان اور شریک ملزمان ہمایوں فیض رسول اور میاں بشیر احمد کو رہا کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت یعنی یہاں ضمانت پر موجود ہیں، ان کے بانڈز کو منسوخ کیا جاتا ہے، شیورٹیز کو بھی واپس لیا جائے، اور اگر کوئی بھی پراپرٹی تحقیقات کے دوران ضبط کی گئی ہو تو اسے ملزمان کو واپس کر دیا جائے، مگر اس بات کو بھی واضح کیا جاتا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ ان زیر سوال جائیدادوں سے متعلق قانون کے مطابق واجب الادا رقم وصول کر سکے اگر کوئی واجب الادا رقم موجود ہو۔ اس پورے کیس کا پس منظر جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کیسے 34 سال پرانے معاملے پر کیس بنایا گیا اور پھر آج عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، کیونکہ صرف شکایت کی تصدیق کے مرحلے میں گرفتاری کر لی گئی اور ضمانت میں تاخیری حربے استعمال کر کے 8 ماہ تک میر شکیل الرحمان کو گرفتار رکھا گیا۔ نیب نے اس کیس میں پہلے میر شکیل الرحمان کو 28 فروری 2020 کو طلبی کا نوٹس بھیجا، وہ 5 مارچ کو پیش ہو گئے، پھر انہیں 12 مارچ کو طلب کیا گیا، وہ پھر پیش ہو گئے، اور پھر انہیں اسی دن گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی، اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے شکایت کی تصدیق کے مرحلے پر گرفتار کر لیا تھا، حالانکہ وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ انہیں لاہور آفس میں طلب کیا گیا اور اسی دن اسلام آباد سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے، اس لیے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا جائے، مگر یہ درخواست 7 اپریل کو مسترد کر دی گئی۔ اسی دوران میر شکیل الرحمان کے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی،
तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनके एक ही भाई मीर जावेदुर रहमान हैं जो बीमार हैं, उन्हें कैंसर है और वो वेंटिलेटर पर है, इसलिए अस्पताल जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वेंटिलेटर से मुताल्लिक बड़ा फैसला करना है। मगर जजिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वेंटिलेटर से मुताल्लिक फैसला ख़ानदान का कोई भी शख्स कर सकता है और जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 31 मार्च को ये दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद कर दी। मगर फिर मीर शकील रहमान के भाई का इंतकाल हो गया और वो फाइनली नमाज जनाजा में शरीक हुए। फिर जब 28 अप्रैल 2020 को एहतसाब अदालत ने मीर शकील रहमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया। मगर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत बार बार इल्तवा का शिकार होती रही, बार बार बेंच बदलते रहे। मीर शकील रहमान के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद पहली बार उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 12 मई को समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। मगर इस दौरान 2 रुकनी बेंच अचानक तहलील हो गया और केस की समाअत करने वाले बेंच की 28 मई की कॉज लिस्ट ही मंसूख कर दी गई और फिर नया बेंच तश्कील दे दिया गया जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। नए बेंच के सामने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए 11 जून 2020 को फिक्स हुई, मगर उस तारीख को भी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत ही नहीं हुई क्योंकि समाअत की तारीख से 5 दिन पहले यानी 6 जून को बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जून की तारीख दी गई। 17 जून की समाअत के दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं, इस केस को पीर को सुनेंगे और फिर केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। इसके बाद एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया, फिर 22 जून को समाअत हुई जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने की और कहा गया कि नैब ने अपने जवाब की 2 कॉपियां क्यों नहीं जमा कराई। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने तो रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 कॉपियां फराहम की हैं, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि अदालत के सामने नैब के जवाब की सिर्फ 1 कॉपी मौजूद है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई और एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया। 7 जुलाई 2020 को जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच के सामने दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर हुई। ये वही बेंच था जिसने इससे पहले भी मीर शकील रहमान की जानिब से दायर की गई ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। फिर जब 7 और 8 जुलाई को 2 दिन तक दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत एक दफ़ा फिर मुस्तरद कर दी, जिस पर मीर शकील रहमान ने 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वहाँ से उन्हें नवंबर 2020 में तकरीबन 8 महीने तक हिरासत में रहने के बाद ज़मानत मिली और जिस केस में उन्हें 8 महीने तक कैद में रखा गया, उन्हें आज उस केस में बरी कर दिया गया। बगैर कुछ साबित हुए एक 34 साल पुराना मनगढ़ंत केस बनाकर उन्हें 8 माह तक कैद में रखा गया और अब केस ही ख़त्म हो गया है। ये केस पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवालिया निशान बना रहा। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन उस वक्त की मौमन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान ने दावा किया कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जियो न्यूज़ की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई या फिर कुछ इलाकों में जियो न्यूज़ को आखिर के नंबरों पर डाल दिया गया और फिर ऐसा ही रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 21 मार्च 2020 को जियो न्यूज़ को उसके असली पोजीशन पर बहाल किया गया। मगर फिर सवाल उठाया गया कि पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार किया जाता है, अगले ही दिन उसके चैनल की नशरियात बंद कर दी जाती है, तो क्या ये केस एक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक है या फिर चैनल की कवरेज से मसला है। फिर जिस दिन मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी हुई उसके अगले ही दिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने कहा कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया कंपनी के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हैं। सहाफ़त की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी हर जमहूरियत के बुनियादी सतून हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त के हुकूमती दावों की हंसी उड़ाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा फ्रीडम नेटवर्क ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि गिरफ्तारी का बराह रास्त ताल्लुक नैब पर तनकीदी रिपोर्टिंग से है। और फिर जून 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा ख़त लिखा और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर हमें खदशात हैं। ये गिरफ्तारी बज़ाहिर जंग मीडिया ग्रुप में बतौर एडिटर इन चीफ के उनके किरदार की वजह से है। हमें इस बात पर भी खदशात हैं कि जंग मीडिया ग्रुप और दीगर मीडिया के इदारों के हक़ इज़हार राय पर पाबंदियाँ उस वक्त लगाई जा रही हैं जब वो मुल्की सियासत की कवरेज करते हैं। हम इस बात पर तशवीश इजहार करते हैं कि मीर शकील रहमान के खिलाफ कार्रवाई और इक़दामात उनके और उनके इदारे की जानिब से हक़ इज़हार राय के जवाब में हो सकती हैं। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम केसेस के हवाले से वजाहत लें जिन पर हमारी तवज्जो दिलाई जाए। इसलिए हुकूमत इन मामलात पर मज़ीद मालूमात फराहम करे, मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात बताए और बराए मेहरबानी वो वजूहात भी बताएं कि 34 साल बाद
34 साल बाद ये इल्जामात क्यों लगा दिए गए हैं, और वजाहत कीजिए कि मीर शकील उर रहमान को ट्रायल से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, और हक इज़हार राय, हक आज़ादी के बैनुल अक़वामी मयार और क़वानीन के आर्टिकल 9 और 19 से ये गिरफ्तारी कैसे मुताबिकत रखती है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने अपनी हुकूमत पर लगने वाले उन इल्ज़ामात के जवाब में उठाए कि मीडिया और हक आज़ादी इज़हार राय की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने उठाए हों ताकि मीडिया धमकियों, हिरासानी और मुदाखलत के बगैर अपना हक इज़हार राय इस्तेमाल कर सके। बराए मेहरबानी 60 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। यह ख़त आपका जवाब और अवाम के सामने वेबसाइट के जरिए रख दिया जाएगा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की आइंदा रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा, जहां हम इस खत के जवाब का इंतजार करेंगे। वहीं इस बात पर भी जोर देंगे कि इस दौरान हर मुमकिना इक़दामात किए जाएं कि जिनसे मुबैना खिलाफ वर्जियाँ रोकी जाएं और उन्हें ना दोहराया जाए, और अगर इन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो उन लोगों का एहतसाब किया जाए। सिर्फ आर्मी इदारे ही नहीं, मुल्क की सहाफ़ती इदारे भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते रहे। इंसानी हुकूक के इदारों, सिविल सोसाइटी और मुल्क भर की बार काउंसिल की तरफ से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। यही वजह है कि आज़ादी इज़हार राय और जमहूरी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान मुसलसल नीचे जा रहा है और ये हुकूमत मुल्क की बदनामी का बाइस बन रही है। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान पर सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल का अंदाज़ा गुज़िश्ता रोज़ आने वाली काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स यानी CPNA की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में मज़ीद अबतर, और हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया, 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के नरगे में रहा है। ये सारी की सारी सूरत हाल है, ये सारा का सारा मामला है। इस तरीके से बैनुल अक़वामी इदारे सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान में मीडिया की और जमहूरी आज़ादी पर सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान की बदनामी होती रही। 34 साल पुराना केस था, 8 महीने तक गिरफ्तार रखा गया और आज उस केस में बरी कर दिया गया है। नैब कुछ साबित नहीं कर सका है और एहतसाब अदालत से ही मीर शकील उर रहमान को और दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर उस पर बात करेंगे। अक्सरियती ऐवान में पैदर पे नाकामियों ने अपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात, इंतशार और बुरी हिकमत अमली का पोल खोल के रख दिया है। यह वाज़ेह हो गया है कि अपोजिशन अमली मैदान में हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अपने अराकीन की तादाद तक पूरी करने की अहलियत नहीं रखती। और अपोजिशन में सिर्फ यूसुफ गिलानी पर ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी सवालात उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर और बाहर से तनकीद हो रही है तो हुकूमत पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी पर मिली भगत का इल्ज़ाम लग रहा है। हुकूमती वोटों से यूसुफ गिलानी को सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनवाने और अब उसकी कीमत चुकाने का इल्ज़ाम लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की बार बार की नाकामियों पर अब हुकूमत तनकीद की बजाय तंज करने लगी है, शाबाशी दे रही है, शुक्रिया अदा कर रही है। खासतौर पर पीपल्स पार्टी और यूसुफ गिलानी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अपोजिशन के इंतशार और हुकूमत के इत्मीनान से जुड़ा यह हालिया तनाज़ा जुमे को सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान पैदा हुआ, जहां अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी की अदम मौजूदगी ने सबको हैरत में डाल दिया था और उन पर शक का इजहार किया जा रहा था। खुद उनकी अपनी जमात के अंदर से उन पर तनकीद होने लगी, जिस पर यूसुफ गिलानी पहले मीडिया पर आकर वजाहत देते रहे। जुमे को हमारे प्रोग्राम में उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, मगर फिर आज सेनेट इजलास के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने पार्टी क़यादत को बतौर अपोजिशन लीडर इस्तीफा भेज दिया। There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. आज यूसुफ गिलानी और अपोजिशन अराकीन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर जानिबदारी और हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तो चेयरमैन सेनेट ने जवाब दिया कि अपने अराकीन की तादाद पूरी नहीं करते और चेयर पर इल्ज़ाम लगाते हैं। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां न पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं।
ایوان سے باہر تنقید اور طنز کا سامنا کرنے کے بعد آج یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے اندر بھی حکومتی طنز کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے یوسف رضا گیلانی کی اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے وقت غیر حاضری پر ان کا شکریہ ادا کیا اور شعر بھی سنایا۔ لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائیں نہ لائیں یہ ان کی صوابدید ہے، مگر اس دن یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں لائے۔ شاید اسی دن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی حالیہ شکست اور اپوزیشن بینچز سے ایک بار پھر حکومت کو ووٹ پڑنے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے 14-15 آدمی اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ فنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا، قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا۔ آپ نے کہا سینٹ سے کیسے منظور ہو جائے گا؟ اب میرا خیال ہے سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے، اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملتان سے اسلام آباد 5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اگر چاہتے تو اجلاس میں پہنچ سکتے تھے۔ صرف یہی نہیں، شاہ محمود قریشی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے ہم اس کے بھی رازدار ہیں۔ دیکھیے 5 گھنٹے کا سفر ہے ملتان اسلام آباد کا، میں روز کرتا ہوں، فری آف کاسٹ، کوئی پیٹرول کا خرچہ، کوئی بوجھ، کچھ نہیں آئے گا، میری گاڑی ہوگی، گیلانی صاحب ہوں گے، میں میزبان ہوں گا، چلے میرے ساتھ۔ 5 گھنٹے میں انشاءاللہ سینٹ کی دہلیز پر پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ اگر جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، مان لیا کہ رات کے 12 بجے ایجنڈا ملا، مان لیا تاخیر سے ملا، ٹھیک، تو اگر 12 بجے بھی چلتے تو پھر بھی پہنچ سکتے تھے، اگر صبح نماز کے وقت بھی چلتے تو پھر بھی پہنچ سکتے تھے۔ پھر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، جو انہوں نے کیا صحیح کیا، اور جس طریقے سے منتخب ہوئے وہ بھی صحیح ہوئے، اس کے بھی ہم رازدار ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی یوسف رضا گیلانی کی اہم اجلاس سے غیر حاضری پر سوالات اٹھائے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفی نواز کھوکر نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی اہم اجلاس میں غیر موجودگی سے عوام میں منفی پیغام جاتا ہے، ہم خود کو قائل نہیں کر پائیں تو عوام کو کیسے قائل کر پائیں گے کہ ہم حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہیں۔ ساری اپوزیشن نے، تمام اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس بل کو قومی سالمیت کے خلاف قرار دیا، اور پھر وہاں پر موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج عوام الناس میں بھیجتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی کابینہ میں ان کے ساتھ مشیر بھی رہا ہوں۔ اس طرح کے جو ہم سے مس ہیپس ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے لیے یہ لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، بار بار عوام کے سامنے ہمارے چہرے اور ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو ہم جب خود قائل نہیں ہو پاتے تو ہم کیسے لوگوں کو، عوام الناس کو قائل کر پائیں، آپ کو قائل کر پائیں کہ واقعی ہم اس حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے آج اپنی جماعت کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید کی سینٹ اجلاس میں غیر موجودگی پر سوال اٹھا دیا۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے جو لوگ، ہاں جس طرح ڈاکٹر نصرت صادق کا آپ نے ذکر کیا، ملک سے باہر تھیں، بیمار بھی تھیں، ٹھیک ہے، مگر میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ مشاہد حسین جو تھے وہ پاکستان کے اندر تھے، بیمار تھے، آنا چاہیے تھا۔ مطلب اگر وہ علیل تھے تو آپ کہتے ہیں ووٹ ڈالنے بھائی ووٹ ڈالنے آنا چاہیے تھا، اتنا اہم بل جو ہو۔ منیب ڈاکٹر زرکت سہروردی ماسک لگا کے آکسیجن لگا کے آئی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو مشاہد سعید صاحب کو میں بالکل یہ کہوں گا۔ ہم نے صورتحال پر بات کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی سمیت پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، مگر وہ پروگرام میں نہیں آئے، مگر اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب اور فہد حسین صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ صافی صاحب، سب سے پہلے آپ سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی، ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے یا کلیکٹیو فیلئر ہے یہ اپوزیشن کا؟ نہیں، ایک تو کلیکٹیو فیلئر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس اپوزیشن کی ناکامی ہے کہ ابھی تک کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی وہ نہیں بنا سکی، بلکہ اس اپوزیشن کی کوئی بھی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے۔ باقی یہ جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ پورے اسکرپٹ کا حصہ ہے جس کی مختلف قسطیں ہوتی ہیں، جس میں خود گیلانی صاحب کا چیئرمین بننا بھی تھا، جس میں اس سے پہلے بھی کئی بلوں کی منظوری کا بھی تھا، اور یہ سب اسکرپٹ تیار کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور یہ سب کچھ ان کی ہدایت پہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی گیلانی صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ بہر صورت شاہ محمود قریشی کے برعکس، مثلا شاہ محمود قریشی ان کے کابینہ کے وزیر تھے، لیکن زرداری کو بٹرے کر کے وہ ملے ہوئے تھے کہیں اور سے۔ گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ وفا کی، پھر زرداری صاحب کا کیس تھا، اس کی وجہ سے نااہل بھی ہوئے،
پھر ابھی یہ جو اپوزیشن لیڈر کا اسکرپٹ تھا یہ بھی بلاول اور زرداری کا تیار ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی ساکھ داؤ پہ لگا دی. اور سنجرانی صاحب بڑے محترم ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سنجرانی صاحب کسی زمانے میں گیلانی صاحب کی حکومت میں شکایات سیل کے انچارج رہے تھے، اور زرداری اور بلاول نے ان کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ جا کے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھتے. اور پھر یہ بھی جو کچھ ہوا ہے تو یہ سارا اسکرپٹڈ تھا، اور اس اسکرپٹ کو تیار کیا تھا بلاول نے اور زرداری صاحب نے، اور گیلانی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا. اور آج میں جو ان کا استعفیٰ ہے اس کو بھی میں اسکرپٹ کا حصہ سمجھتا ہوں. انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ استعفیٰ ہمیں دے دیں، ورنہ اگر استعفیٰ انہوں نے دینا تھا سچ مچ اور اپوزیشن لیڈرشپ چھوڑنی تھی تو پھر چیئرمین سینٹ کو ڈائریکٹ دے دیتے. فاضل صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا وہ اسکرپٹ کے تحت ہوا، یا پھر واقعتاً ایک غلطی ہو گئی، نمبر بالکل ٹائی ہو گیا تھا، چیئرمین سینٹ نے بائسنس کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن کا اعتراض درست ہے، یا واقعی کوئی اسکرپٹ کے تحت ہے؟ شکریہ شاہزیر صاحب. دیکھیے اس میں یہ بات تو میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ جو بل یہ پاس ہونا تھا نیشنل اسمبلی سے پھر سینٹ سے، جس کے نتیجے میں پھر ہم نے آئی ایم ایف پروگرام میں واپس جانا ہے، اس میں بہت حد تک اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ اس کو ہم نے بلاک نہیں کرنا. اب یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس کے کہنے پر ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے. لیکن یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اپوزیشن کو اچھی طرح یہ میسج مل گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بل کو بلاک نہیں کرنا، اور یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ایسے ہوا ہے اور سینٹ میں بھی. تو یہ بات سلیم صافی صاحب کی میں ان سے متفق ہوں کہ یہ پہلے سے فیصلہ ہوا تھا. جہاں پہ پرابلم ہوا ہے، جو پیچیدگی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھائے گئے ہیں. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ایک فقدان ہے اعتماد کا، وہ ہمیں ایک بار پھر نظر آیا ہے. کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کو خاموشی سے یہ یعنی اعتراف انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو بلاک نہیں کرنا، لیکن اس میں سیاست ہم نے ضرور چمکانی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے، جیسے ایک دم لوگ غائب ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں، یعنی اس میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بھونڈے طریقے سے یہ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی بجائے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی کہ سیاسی طور پر وہ کہتی دیکھیں جی ہم نے یہ ایک غلط قسم کا بل جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن حکومت نے پاس کروا لیا. یہ الٹا اپوزیشن کو پڑ گیا ہے، اور ان کے درمیان جو ایک مس کوآرڈینیشن ہے اور جو آپس میں ان کے جو جھگڑے ہیں وہ ایک بار ابھر کر سامنے آ گئے ہیں. اور اس سے میرے خیال میں حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ایک بار پھر یہ ثابت کرے کہ اپوزیشن سینٹ میں میجورٹی رکھنے کے باوجود جو ہے وہ نمبرز گیم میں ان کو ہرا نہیں سکتی. اور میرے خیال میں اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ جو ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہوگا، اور حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ مزید مستحکم ہو. تو فہد صاحب، یہ جو میچ فکسنگ اگر تھی تو پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن نے کی ہوگی، یا اگر پیپلز پارٹی پر زیادہ ملبہ گر رہا ہے تو درست گر رہا ہے اور اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حکومتی سینیٹرز کو لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا تھا گیلانی صاحب کو، یہ وہاں سے تانے بانے ملتے ہیں اور یہ پورا میچ فکس بلاول نے کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری ان پر ڈالنا درست ہے؟ کہ میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے شاید درست نہ ہو، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جس طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے اس میں یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اپوزیشن کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، اور وہ جو 5-6 جو سینیٹرز ہیں جو اس طرف آئے گئے تاکہ وہ گیلانی صاحب کے لیے ووٹ ڈالیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے نتیجے میں جو ایک مسٹرسٹ پیدا ہوا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ ابھی تک موجود ہے، اور اب وہ زخم مزید ہرے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں شاید اس میں تمام لوگ ایک طریقے سے انڈائریکٹلی شامل تھے، لیکن ملبہ جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی گرے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس سارے معاملے کو کوارڈینیٹ کرتے. تو صافی صاحب، ایک تو پہلے جب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اس وقت فاصلے آئے، پی ڈی ایم سے نکل گئی پاکستان پیپلز پارٹی، پھر کہا جا رہا تھا کہ جی اب قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی بند کیے، مگر الگ الگ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. مولانا نے آج بھی بیان دیا جیسے 23 مارچ کے لانگ مارچ سے ان کو بڑی امیدیں ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کا یہ فیصلہ کر نہیں پائے، اور جہاں اکثریت ہے وہاں پر مات ہو رہی ہے سینٹ میں. تو حکومت تو سکون کرے نا، یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، لانگ مارچ سے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
نہیں، اب جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن کو حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے. دوسرا، یہ ریفٹ شروع بھی گیلانی صاحب کے اس سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پہ وہ ایک فائنل سٹیج تک پہنچا. یہ ریفٹ شروع ہوا تھا اس وقت سے کہ جب بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے دوران میاں نواز شریف کے بیان کو دھچکا قرار دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ کا جلسہ اس سے مہینہ ڈیڑھ پہلے ہوا تھا، لیکن اس سے پھر چونکہ بلاول صاحب کی کچھ میچ فکسنگ ہو گئی، کچھ ملاقاتیں ہو گئی، تو انہوں نے وہاں پہ آغاز کر دیا، یہ بیان دے دیا کہ دھچکا ان کو بیان 2 مہینے پہلے تھا اور دھچکا ان کو 2 مہینے بعد لگ گیا. اس کے بعد پہلی فرصت میں پی ڈی ایم سے محسن داوڑ کو نکالا گیا اور بعد میں پھر انہوں نے یہ عذر بنا کے پی ڈی ایم سے نکلنے کے لیے بہانہ بنا دیا. تو وہ سب کچھ پہلے سے اسکرپٹ کا حصہ تھا. ابھی بھی ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے زیادہ چیخ و پکار اس لیے کر رہے کہ وہ اپنے آپ کو جینون اپوزیشن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جو موجودہ نظام ہے یہ پی ٹی آئی کی طرح پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ فوری الیکشن اگر ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ شاید ان کو سندھ بھی دوبارہ نہ ملے. پھر ان کے کیسوں کی مجبوری ہے اور سندھ حکومت ان کی کمزوری ہے. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اندر سے وہ پوری طرح تابعداری کر رہی ہے. تو ایک تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی پوری طرح بات نہیں بن سکتی، اور یہ جو مارچ وغیرہ کے معاملات ہیں یہ صرف نمائشی ہیں اپنے آپ کو اپوزیشن ثابت کرنے کے لیے. پھر نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 بیانیے ادھر بھی چل رہے ہیں، ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. اور نون لیگ پر چاہتی ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو تو امیجیٹ پر الیکشن ہو، جس کے لیے نہ پیپلز پارٹی تیار ہے اور نہ مقتدر حلقے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. اس لیے مجھے تو نہیں لگتا ابھی تک تو یہ لوگ اس حوالے سے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی نہیں بنا سکے، اور اگر ابھی تک نہیں بنا سکے تو مجھے کم از کم نیئر فیوچر میں بھی ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی ایک لائحہ عمل بنا لیں گے. ایک طریقہ ہے ان کی کامیابی کا، اور وہ ہے کہ اس روز بھی میں نے تجویز کیا تھا. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی تو عملاً پی پی ٹی آئی بن گئی ہے، اور اگر کامیابی چاہتے ہیں اس پورے معاملے میں ایک چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں، وہ صادق سنجرانی صاحب کا کردار ہے. میں ان سے مذاق میں کہتا ہوں کہ آپ شہد کے دلدل ہے، جو آپ کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اس دلدل میں دنس جاتا ہے. تو زرداری صاحب اگر اپنے مکمل اقتدار کی خواہش جس طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو بلاول کی جگہ چیئرمین بنا لے، یا اگر پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کو پھر صادق سنجرانی کو اپنا سربراہ بنا لینا چاہیے. اب دیکھیں وہی صادق سنجرانی صاحب تھے، اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے پورے بلوچستان کی حکومت الٹا دی، جام کمال کو رخصت کر دیا اور اس کی جگہ ان کو بٹھا دیا. پھر ان کا یہ کمال دیکھ لیجئے کہ اسی زرداری صاحب سے انہوں نے اپنے آپ کو چیئرمین سینٹ بنوا دیا. پھر ان کا یہ کمال دیکھ لیجئے کہ سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کی ہے اور چیئرمین سینٹ وہ بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. اس طرح جب مواقع آتے ہیں تو وہ بل بھی منظور. تو زرداری اور نواز شریف اور مولانا سب کی سیاست کو اس ایک بندے نے فیل کر لیا ہے. تو پھر تو طریقہ یہ ہے، اب تو ویسے بھی یہ کہتے ہیں دلاور خان گروپ کو حکومتی بینچوں پہ بیچ دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو حکومتی بینچوں پہ بیچ دینا چاہیے، اور اگر کامیابی چاہتے ہیں، حکومت الٹانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے سنجرانی صاحب کو اپنی پارٹی کی قیادت دے دیں. تو فاروق حسین صاحب، ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن کا یہ حال ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اگر حکومت اپنی غلطیاں دہراتی بھی رہے، اور یہ سال وہ ہے جس کے اگلے سال میں الیکشن ضرور ہے، مگر اس سال میں عسکری ادارے میں اہم تبدیلیوں کا بھی سال ہے، اور وہ سارے کے سارے کارڈز وزیر اعظم کے پاس ہیں، اگر حکومت کارکردگی میں اپنی غلطیاں دہراتی بھی رہے تب بھی انہیں کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اچانک صورتحال بدلتی ہے، مگر آپ کو بدلتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، یہ خطرہ اگر حکومت کو تھا تو وہ یہی تھا کہ یہ جو اگلے چند ایک ہفتے ہیں یا چند مہینے آپ میکسیمم کر لیں بجٹ تک،
اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنی جو گیم پلان ہے اس کو فائنلائز کر لے, آپس میں ان کی کوآرڈینیشن اتنی زبردست ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور اپوزیشن کو لگے کہ اب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں, تو اس کے ذریعے وہ کوئی تبدیلی لے آتے اور حکومت کو گرا دیتے. یہ وہ چیز ہے جو کئی ہفتوں سے جس کی گونج ہمیں سنائی دے رہی تھی. لیکن اب یہ جو چند ایک واقعات ہوئے ہیں بشمول یہ جو سینٹ میں بل جو ہے وہ حکومت نے پاس کرایا ہے, اس سے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ والا آپشن بھی اپوزیشن کے پاس اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپس ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ بار بار اس پھوٹ کا اس ڈویژن کا فائدہ اٹھا کر اپنی بلز کو پاس کرواتی جا رہی ہے, تو شاید ان ہاؤس تبدیلی کا جو آپشن ہے وہ اگر مکمل طور پر بند نہیں ہوا تو بڑی تیزی سے بند ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پا رہا, اور یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کیا سوچ ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام تر جو ایک کانٹرڈکشنز ہیں ان کے نتیجے میں اپوزیشن کا گیم پلان ہمیں کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر 2-3 مہینے میں کچھ نہ ہوا تو پھر حکومت کے لیے اپنا 5 سال کی مدت کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ دزدی, آپ نے سنا. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, اور عام خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف انکوائری نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 فروری تک جواب جمع کرانا ہوگا. نیب کے چیئرمین پر الزام ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثوں اور غیر قانونی الاٹمنٹس کی انکوائری نہیں کرائی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پرویز مشرف کا ایک اکاؤنٹ $20 لاکھ کا تھا. اس عدالت نے آرڈر پاس کیا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, مگر اس کے باوجود چیئرمین نیب نے کارروائی نہیں کی. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس عدالت کا فیصلہ چیلنج ہوا ہے. وکیل نے بتایا کہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوا بلکہ حتمی صورت اختیار کر گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے اربوں روپے کی زمین خود حاصل کی اور ہزاروں ایکڑ اراضی مختلف کنٹونمنٹس میں غیر قانونی طور پر الاٹ کر دی. انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ لاکھوں ڈالرز کے بدلے پاکستانی شہریوں کو اغوا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا. پرویز مشرف کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کے لیے 2013 میں 2 اپریل 10 اپریل اور 20 نومبر کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ شکایات بھجوائیں. 25 اپریل 2013 کو نیب نے کہا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے GHQ سے رابطہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس خط کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ ریٹائرڈ آرمی افسر کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. عدالتی حکم کے باوجود نیب پرویز مشرف کے خلاف شکایت پر کارروائی نہیں کر رہا, اس لیے عدالت سے استدعا ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. درخواست گزار انعام الرحیم کے مطابق 2013 میں نیب نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اختیارات کی کمی کی وجہ سے شکایت پر کارروائی نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 جنوری 2018 کو فیصلہ دیا تھا کہ نیب کرپشن کے الزامات میں ریٹائرڈ جرنیلز کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.